نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ کو اس حقیقت کا بھی ادراک ہے کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر کا ہے، دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تیسرا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں ہے، چوتھا، پانچواں اور چھٹا پروگرام، یہ 3 پروگرام میری لکھی کتابوں کے خلاصے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح 7واں پروگرام میرا تخلیق کردہ اور وضع کردہ غیر الہامی مذہب جدلیاتی لبرلزم، ڈائلیکٹیکل لبرلزم ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت میں جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ ان سے ہٹ کر ایک الگ تھلگ موضوع پر ہے، وہ ہے بجٹ 2022 اور 23 کے کمزور پہلو۔ عزیزان محترم، میں بجٹ 2022 اور 23 جو موجودہ حکومت نے پیش کیا ہے اس کے کچھ کمزور پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ تو نمبر 1 پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحت کا بجٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت نے کم کر دیا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں کی۔ صحت جو ہے اس کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہے، تو صحت کا بجٹ اگر کم کر دیا جائے گا، ظاہر ہے ہسپتالوں میں ادویات تو پہلے ہی نہیں ملتی، بازاروں سے جا کر ادویات لینی پڑتی ہیں مریضوں کو، مریض صرف چیک اپ کرواتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہسپتالوں میں پورے ڈاکٹر بھی نہیں ہیں، پوری ادویات نہیں ہیں، پورا ساز و سامان نہیں ہے، پوری مشینری نہیں ہے، اس کے باوجود صحت کا بجٹ جو حکومت نے کم کر کے عوام کے اوپر بہت بڑا ظلم ڈھا دیا ہے۔ ادویات پہلے دستیاب نہیں، اب تو وہ ملنی کیا ہیں، پہلے بھی جو ملتی ہیں وہ بھی تقریباً 2 نمبر یا 3 نمبر ادویات ملتی ہیں۔ ہاں جی، ایسی ادویات ملتی ہیں جو فعال نہیں ہوتی، اتنا کام نہیں کرتی وہ۔ تو اس طرح مطلب صحت کے بجٹ کو کم کر دینا عوام کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے، تو یہ اچھا نہیں کیا گورنمنٹ نے میری سمجھ بوجھ کے مطابق۔ آگے صحت کے بعد تعلیم کا بجٹ بھی کم کر دیا گیا۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ تعلیم کے بغیر دنیا میں کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی، تعلیم کے بغیر دنیا میں کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ جی ہاں، اقوام جو ہے ان کو لوگ محکوم بنا لیتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہوتی ہے، جن کے پاس مطلب اسلحہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ لوگ ان پڑھ جہل لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ تو کیا یہ موجودہ حکومت عوام کو بیوقوف بنانا چاہتی ہے، عوام کو جہل رکھنا چاہتی ہے تاکہ یہ ہمیشہ ہمیں ووٹ دیتے رہیں؟ افسوس ہے اس حکومت پر کہ تعلیم کا بجٹ کم کر کے، اور پھر پتہ ہے یہ تعلیم کا بجٹ لگایا کدھر ان لوگوں نے؟ صحت کا اور تعلیم کا بجٹ کم کر کے لگایا کدھر ہے؟ یہ بھی انتہائی افسوسناک بات ہے کہ سکولوں کے اندر موسیقار بھرتی کیے جائیں گے۔ افسوس، انتہائی افسوس، یعنی کہ موسیقی کی تعلیم شروع کی گئی ہے سکولوں میں، اس کے لیے کم از کم بتایا گیا ہے کہ 1500 سے زائد کے قریب جو ہے اساتذہ کرام بھرتی کیے جائیں گے جو موسیقی کی تعلیم دیں گے، ڈانس کی تعلیم دیں گے بچوں کو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ صحت کا بجٹ کم کر کے، تعلیم کا بجٹ کم کر کے موسیقار بھرتی کیے جائیں گے، ڈانسر بھرتی کیے جائیں گے اور ٹیچر ایسے بھرتی کیے جائیں گے جو ڈانس کی تعلیم دیں گے، موسیقی کی تعلیم دیں گے۔ افسوس، انتہائی افسوس ہے موجودہ حکومت پر۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم مصنوعات جو ہے ان کا تو مطلب جو مہنگائی ہے وہ تو عوام کے سامنے ہے ہی کہ کس قدر مہنگائی کر دی ہے، ہر شعبہ زندگی پر اس کا اثر پڑے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات جو مہنگی کی گئی ہیں، اس کا ہر شعبہ زندگی پر اثر پڑے گا۔ جی ہاں، تعلیم پر اس کا اثر پڑے گا، کتابیں مہنگی ہو جائیں گی، ان کی ترسیل پہ اخراجات ہوں گے نا، ویسے تو نہیں نا پہنچتی۔ اب لاہور میں کتابیں چھپیں گی تو ہمارے بہاول نگر میں کیسے پہنچیں گی وہ؟
اس پہ کرایہ لگے گا، صحت کا بجٹ بڑھ جائے ادویات جو ہیں وہ مطلب ہے فیکٹریوں سے جب دیگر دیہات میں آئیں گی، شہر میں آئیں گی تو ان پر کتنا بوجھ پڑے گا۔ یہ سارے کا سارا اس کے تیل کے پٹرول کے مہنگا ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ یعنی تعلیم متاثر ہوگی، صحت متاثر ہوگی، انصاف متاثر ہوگا۔ لوگ بسوں گاڑیوں میں پہلے کرایہ نہیں بھر سکتے، غریب لوگ بیچارے بسوں گاڑیوں کا اپنی مرضی سے وہ لوگ کرایہ بڑھا لیتے ہیں، اور اب تو ان کو جواز مل گیا ہے کہ تیل مہنگا ہے جی، پٹرول مہنگا ہے، پٹرول کی مصنوعات مہنگی، ہم نے کرایہ تو بڑھانا ہی ہے۔ اب لوگوں نے، بسوں والوں نے جو ہے، ویگنوں والوں نے کرایہ 1.5 گنا کر دیا، بڑھا دیے کرایہ۔ تو یہ تعلیم سے متاثر ہوگی، صحت متاثر ہوگی، شعبہ انصاف متاثر ہوگا، کاروبار متاثر ہوگا، تجارت متاثر ہوگی، معیشت متاثر ہوگی، حتیٰ کہ معاشرت بھی اس سے متاثر ہوگی۔ لوگوں کا آنا جانا جو یہ مشکل ہو جائے گا، عزیز و اقارب سے ملنا جلنا مشکل ہو جائے گا، ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت کا جو ہے پہلو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، آنا جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جب کرایہ نہیں ہوگا کسی کی جیب میں تو کسی کو ملنے کوئی کیا جائے گا، اس طرح معاشرت کا پہلو تو کمزور ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ بہت زیادہ نقصانات کیے ہیں موجودہ بجٹ میں، جو ہے نا، مطلب یہ اچھائیاں نہیں ہیں، یہ بہت کمزور پہلو ہیں بجٹ کے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور میرا اندازہ ہے کہ پٹرول اب جو ہے نا 270 کے قریب ہونے والا ہے۔ جی ہاں، اب متوسط طبقہ کے لوگ تو موٹر گاڑیاں چلا ہی نہیں سکیں گے۔ جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ گھر میں رکھ دے یا اس کو فروخت کر دے، جی ہاں، وہ تیل نہیں خرید سکتے۔ 270 پہ کون تیل خریدے گا؟ جو ان قریب ہونے والا ہے، یہ ریٹ یہاں تک پہنچنے والا ہے۔ جی ہاں، اور سیمنٹ کی بوری جو ہے وہ دیکھ لیں، اندازہ کر لیں کہ یکدم 400 ریٹ اس کا بڑھا دیا گیا۔ اب 1100 روپے سیمنٹ کی بوری مل رہی ہے۔ اب غریب آدمی تو مکان بنا ہی نہیں سکے گا، متوسط طبقے کے لوگ مکان نہیں بنا سکتے۔ کہاں 700 روپے سیمنٹ کی بوری ہے، کہاں 1100 روپے تک ڈبل ریٹ ہو گیا سیمنٹ کی بوری کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قبائلی اضلاع کا بجٹ جو ہے وہ بہت کم کر دیا گیا۔ قبائلی اضلاع ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمیں کتنے دنوں تک امریکہ نے ناکوں چنے چبائے رکھے، ہمارے 80,000 افراد ہمارے جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، اور 200 ارب روپیہ ہمارا ضائع ہو گیا اس کام پر، لیکن موجودہ حکومت کے کانوں پر جیوں تک نہیں رہیں گی۔ ان اضلاع کا جو مطلب ہے، ہمارے قبائلی اضلاع ہیں، ان کا بجٹ کم کر دیا گیا۔ اب وہ لوگ جو ہے وہ بیچارے کیا کریں گے؟ وہ پہلے ہی پسے ہوئے ہیں، امریکہ نے بمباری کر کے ان کے خاندان ختم کر دیے، وہ پہلے پیسے، اب ان کا بجٹ بھی کم کر دیا موجودہ حکومت نے۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے ان کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ بے گھر افراد کے لیے ایک پائی بھی نہیں رکھی، ایک پائی بھی نہیں رکھی گئی بے گھر افراد کے لیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں جب بھی اسلام آباد جاتا ہوں، اسلام آباد راولپنڈی کے درمیان جو روڈ ہے نا، یہ جو فیض آباد سے پیر ودائی لاری اڈے کی طرف جو روڈ جاتا ہے، اس روڈ پر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس کے دونوں طرف نٹوں نے اپنے وہ بنائے ہوئے ہیں، وہ جھگیاں بنائی ہوئی ہیں اپنی۔ بے گھر افراد آسمان کے نیچے پڑے ہیں، وہ تمبو تان رکھے انہوں نے، اور وہاں وہ رہ رہے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں ان کی جھگیاں وہاں نظر آتی ہیں، ان کے وہ بے گھر افراد کے وہ جو ہے نٹوں کے بنائے ہوئے وہ خیمے لگے ہوئے ہیں ان کے، اور وہاں وہ بیٹھے ہوئے۔ ان لوگوں کو گھر کون دے گا؟ ہاں جی، ان لوگوں کو گھر مہیا کرنا حکومت کا فرض تھا، لیکن افسوس ہے کہ حکومت نے بے گھر افراد کے لیے ایک پائی بھی نہیں رکھی۔ اور یہ دارالحکومت کی بات کر رہا ہوں، دیگر شہروں کی حالت بھی اس سے ابتر ہے، اس سے بھی ابتر ہے دیگر شہروں کے لیے۔ میں دارالحکومت کی بات کر رہا ہوں، راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان والا روڈ جو فیض آباد سے پیر ودائی کی طرف جاتا ہے روڈ، مین روڈ، اس پر یہ میں نے دیکھے ہیں۔ میں وہاں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ تھا، میں روزانہ دیکھتا تھا وہاں۔ اب بھی شاید ہوں گے، مطلب اب کچھ عرصہ میرا وہاں گزر نہیں ہوا، تو اب بھی وہاں پر ہوں گے یہ نٹوں کے ڈیرے، نٹوں کے وہ خیمے وغیرہ اب بھی لگے ہوئے ہوں گے، یہ ادھر ادھر ہوں گے، ضرور ہوں گے، ہر شہر کے اندر ہیں۔ یہ سب کے سب بے گھر افراد ہیں۔ اس کے علاوہ سفید پوش بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بے گھر ہیں، ان کے لیے ایک ٹیڑی پیسہ نہیں رکھا موجودہ حکومت نے۔ کتنی گئی گزری حکومت، نااہل حکومت ہے، اور یہ حکومت کی نااہلیت بلکہ بدنیتی ہے حکومت کی۔ عزیزان محترم، حکومت یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ معیشت میں بہتری کے لیے اس کے پاس کوئی پلان ہے ہی نہیں، ذرہ برابر بھی پلان نہیں ہے موجودہ حکومت کے پاس معیشت کی بہتری کے لیے۔ سن لیں، سابقہ حکومت کے پاس بھی معیشت کی بہتری کے لیے کوئی خاص پروگرام نہیں تھا اس کے پاس بھی، اسی لیے تو وہ ناکام ہوئے، بھاگ گئے حکومت چھوڑ کر۔ اب یہ آئیں تو یہ بھی بھاگ جائیں گے چند دنوں بعد، کیونکہ ان لوگوں کے پاس معیشت کی بہتری کے لیے کوئی پروگرام سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اور اداروں کو بھی بیوقوف بناتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کرنا کرانا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس معیشت کی بہتری کا کوئی پروگرام نہیں ہے، اور اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں ہمیں تو پھنسا دیا گیا ہے،
ہمیں تو پھنسا دیا گیا، یہ کہہ رہا ہے اگر آپ کو پھنسا دیا گیا تو آپ کیوں پھنسے ہیں؟ آپ انتخابات کا اعلان کر دیں، الیکشن کروا دیں اور اپنی جان چھڑائیں اور جائیں جہاں جانا ہے۔ اگر آپ دوبارہ جیتتے ہیں تو آپ کو بہتر مواقع ملیں گے، 5 سال حکومت ملے گی، 5 سال میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اب تو آپ کے پاس 1.5 سال کا پیریڈ ہے، تو 1.5 سال میں تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، تو پھر آپ الیکشن کا اعلان کر دیں۔ عزیزان محترم، موجودہ حکومت کا جو بجٹ ہے یہ کلی طور پر میں کہتا ہوں کہ مطلب ہے یہ کوئی جاندار بجٹ نہیں ہے، اس میں بے شمار کمزور پہلو، میں تو آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، چند ایک پہلو میں نے بتایا ہیں، ورنہ اس بجٹ میں کمزور پہلو بہت زیادہ ہیں۔ یہ بالکل گیا گزرا بجٹ ہے اور یہ عوام الناس کی کمر توڑ مہنگائی لائے گا عوام الناس کے لیے، اور عوام کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔